آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گے. ساتھ ساتھ جی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں گے تو جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے گی آپ کو اسی وقت پتہ لگ جائے گا. تو سر 9 جگہوں کے نام سنا ہے کہ دوبارہ سے وہی کر دیے گئے ہیں جو پارٹیشن سے پہلے تھے. جی یہ ایک بہت احسن اقدام ہے پنجاب گورنمنٹ کا، بلکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ نیکسٹ فیز میں سندھ اور کے پی میں بھی نام ریسٹور کیے جائیں گے، وہی نام جو کہ پارٹیشن سے پہلے تھے. لیکن فی الحال لاہور میں انہوں نے نام تبدیل کر دیے ہیں اور جو اوریجنل نام تھے انہی کو ریسٹور کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے رام گلی کو رحمان گلی بنا دیا تھا، انہوں نے سنت نگر کو سنت نگر بنا دیا تھا، انہوں نے کرشن نگر کو انہوں نے اسلام پورہ بنا دیا تھا، انہوں نے دھرم پورہ کو مصطفیٰ آباد بنا دیا تھا، انہوں نے لارنس گارڈن کو باغ جناح بنا دیا تھا. یہ ضیاء الحق کے دور میں ہوا. یعنی ویسے تو ہماری جو اصل شناخت ہے، ہمارا جو رشتہ ہے زمین کے ساتھ، اس کی جو ڈسٹارشن کا عمل تھا وہ تو شروع ہو گیا تھا بہت پہلے. چیزوں کو ڈسٹارٹ کرنا اور جھوٹے موٹے نام جو ہے وہ دے دینا جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا. جیسے اب فیصل آباد کو ہم نے نام دے دیا ایک شہر کو جو کہ پہلے لائل پور تھا، اسی طرح عمری تھا اس کو ساہیوال بنا دیا، کیمبل پور کو اٹک بنا دیا. تو یہ اس طرح سے ہم ڈسٹارٹ کرتے رہے ہسٹری کو، حالانکہ شاہ فیصل کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا فیصل آباد سے. فیصل آباد تو انگریزوں نے ڈیزائن کیا تھا اور اسی حساب سے اس کا نام سر لائل لیفٹیننٹ گورنر جو تھے ان کے نام پہ لائل پور رکھا گیا تھا. تو یہ سلسلہ بہت پہلے شروع ہو گیا تھا، لیکن جو اس کو معراج پہ پہنچایا ہے نا وہ ضیاء الحق کا دور تھا. یعنی ضیاء الحق نے تو انتہا کر دی نا. اس نے کہا جی جو چیز مجھے پسند نہیں ہے اس کو تبدیل کیا جائے، کوئی بھی اس کا ہسٹوریکل ریفرنس ہے اس کو مٹا دیا جائے. سر ہم کیا کوئی پیغام بھارت کو بھی دے رہے ہیں اس کے ذریعے کہ ہم امن چاہتے ہیں، یا ہم اس طرح سے جو ایکشن لیا جا رہا ہے یا جو سٹیپ لیا جا رہا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے ایک پازیٹیو سٹیپ ہے ڈیفینیٹلی، تو کیا ہم کوئی اچھا میسج دے رہے ہیں بھارت کو؟ ڈیفینیٹلی جی ایک اچھا میسج ہے کہ ہم ایک ایکسکلوسیو اینٹی کے طور پہ نہیں رہنا چاہتے، ہم ملٹی کلچرلزم پہ اور آپس میں مل بیٹھ کے رہنا چاہتے ہیں ریگارڈلیس کہ کسی دوسرے کا کیا مذہب ہے. اور کیونکہ دیکھیں نا یہ پارٹیشن جو ہوئی تھی اس میں بنیادی محرک تو مذہب ہی تھا نا. تو یہ آپ مذہب کو آپ پیچھے دھکیل رہے ہیں یہ ریسٹوریشن کر کے. آپ یہ جو ریسٹوریشن ہو رہی ہے یعنی یہ دیکھیں ہماری ہسٹری ہے، یہ ہم اسے پسند کریں یا نہ کریں یہ ٹیکسلا کو آپ ہسٹری سے اریز نہیں کر سکتے، نہ موئنجو دڑو کو کر سکتے ہیں. بالکل یہ انٹیگرل پارٹ ہے ہماری ہسٹری کا. آپ بے شک کہیں جی ہماری تاریخ محمد بن قاسم سے شروع ہوتی ہے، لیکن محمد بن قاسم سے پہلے بھی ہماری تاریخ تھی، اس کو آپ ری رائٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ری رائٹ کرنے کی کوشش کی کسی چیز کو تو اس کا وہی انجام ہوگا جو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوا ہے، اور پھر سے وہ اصل نام ریسٹور کیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک اچھا ایک میسج ہے انڈین گورنمنٹ کو، اور ویسے ہمارے عوام کو بھی ایک اچھا میسج ہے کہ یار جو ہماری ہیریٹیج ہے وہ اس کو اصل فارم میں باقی رہنا چاہیے. بالکل رنگ نہیں پھیرنا چاہیے اس کے اوپر. رنگ جو ہے نا وہ آپ دیوار پہ تو پھیر لیں گے لیکن لوگوں کے دلوں پہ نہیں پھیر سکتے آپ. میں نے نہیں سنا کسی بندے کو جس نے کہا ہو جی میں اسلام پورہ میں رہتا ہوں یا میں مصطفیٰ آباد میں رہتا ہوں. لوگ یہی کہتے رہے کہ یار میں نے کرشن نگر میں گھر بنایا ہے یا میں دھرم پورہ میں رہتا ہوں. تو یہ چیز ایسی ہے جی. یہ تو دیکھیے کلچر ہوتا ہے، لینگویج ہوتی ہے، آپ کی جو آپ کی شیئرڈ میموریز ہوتی ہیں، آپ کا پاسٹ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ آپ کی کلیکٹیو سائیکی کا حصہ ہوتی ہیں اور یہ رہتی ہیں. سرکاری نوٹیفیکیشن سے آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے اور رہنی بھی چاہیے. لیکن سر کیا کبھی ہماری ٹیکسٹ بکس چینج ہوں گی؟ جو ہسٹری ہم نے ان میں لکھ رکھی ہے، جو سومناتھ کے مندر پہ اٹیک کی باتیں ہم کیا کرتے ہیں، بتایا کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، کیا اس پہ کبھی ہمیں شرمندگی ہوگی؟ کیا کبھی ہم اس کو بدلیں گے
اس لیے کہ کوئی وہ لوٹ مار کے لیے ہی آتے تھے، کہ مندروں میں تو اکثر یہی سنا گیا ہے کہ بہت جو ہے وہ ایسی چیزیں ہوتی تھیں جو قیمتی ہوتی تھیں، اور انہی کو لوٹنے کے لیے یہ چاہے وہ مغل ہو یا کوئی دوسرے ہوں، وہ اس طرح کے اٹیک کیا کرتے تھے. سومناتھ کے مندر کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ جی اتنے اٹیک ہوئے، اس کے بعد جی فتح کر لیا. اس قسم کی باتیں بھی کیا پاکستان اب ان چیزوں سے پیچھے ہٹے گا اور اب لوگوں کو، بچوں کو یہ غلط ہسٹری پڑھانا بند کرے گا؟ میرا خیال ہے بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی جو اصل ہسٹری ہے اس کو ہم ریسٹور کریں کہ اصل ہسٹری کیا ہے. یہ جو ہے نا یہ کہ جی وہ اس نے 17 حملے کیے اور وہ اسلام کے لیے نہیں وہ لٹیرے تھے، یہ سارے لوٹ مار کے لیے جاتے تھے وہاں پہ. اب محمود غزنوی جو ہے وہ بامیان کے جو بت تھے ان کے پاس سے گزر کے گیا، وہ ان کو تو اس نے نہیں چھیڑا کیونکہ وہاں کوئی ہیرے جواہرات نہیں تھے، وہاں سے آنکھیں پھیر کے نکل گیا ہے جی. اور بالکل جہاں پہ کہ وہ خزانہ تھا، ہیرے جواہرات تھے، تو یہ سارے جو تھے نا، یہ محمد بن قاسم لے لیں یا محمود غزنوی لے لیں یا نادر شاہ لے لیں، یہ سارے احمد شاہ ابدالی، یہ اسی لیے یہاں پہ آتے تھے لوٹ مار سب کے. لٹیرے ہی تھے ایک طرح کے، اور مندروں کو لوٹا کرتے تھے. اور پھر ہمارے یہاں بڑا بتایا جاتا ہے جی 17 حملے کیے اس نے، تو 16 بار مار کھا کے گیا، اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. ہاں وہ ہمارا ایک دوست کہتے ہیں جی 17 دفعہ انڈیا آیا، یہ کوئی ٹی سی ایس کا ملازم تو نہیں تھا کہ تو یہ لوگ جو تھے نا یہ بیسیکلی لوٹ مار کے لیے آتے تھے یہاں پہ. انہیں گلوریفائی کیوں کیا جاتا ہے سر ہماری ہسٹری کی بکس میں؟ ان کو کیوں ہم گلوریفائی کر کے بتاتے ہیں لٹیروں کو جو لوٹنے کے لیے آتے تھے؟ ان کو تو الٹا ہٹانا چاہیے. بیسیکلی آئیڈینٹی کا مسئلہ بنانا ہماری 1947 آنورڈ آئیڈینٹی کا مسئلہ بنا کہ ہم نے اپنی ایک علیحدہ مسلم آئیڈینٹی کریٹ کرنی ہے. تو پھر یہ لوگ جو تھے جو کہ آ کے ہمارے ہی گھروں کو لوٹتے رہے، ہم نے ان کو ہیرو بنا دیا کیونکہ مسلمان تھے یہ. تو ہم نے اسلامک آئیڈینٹی بھی اپنی کریٹ کرنی تھی نا، مصنوعی طور پہ کی ہم نے، لیکن وہ کریٹ نہیں ہو سکی، وہ سب کچھ جعلی تھا وہ. تو یہ لوگ جو تھے یہ بیسیکلی تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا عزائم تھے، کس لیے آتے تھے، کیا کرتے تھے یہاں پہ آ کے. اور پھر بلکہ آپ ان کو چھوڑیں، ایون ہمارے مسلمان حکمران جو تھے، میں کافی عرصے تک سمجھتا رہا کہ بابر اور ابراہیم لودھی کی جو لڑائی ہوئی تھی تو ابراہیم لودھی جو غیر مسلم تھا، وہ پھر پتہ چلا نہیں جی وہ بھی مسلمان تھا. اورنگزیب جو تھا وہ اس نے اچھے خاصے جو اہل تشیع تھے ان کو اس نے ان کا قتل عام کیا، تو اورنگزیب نے، تو یہ آپس میں بھی یہ ان کے سلسلے چلتے رہے تھے، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو مارتے رہے تھے. تو بیسیکلی اقتدار کے لیے، پاور کے لیے، مال و متاع کے لیے یہ سب کچھ کرتے رہے. اور ہم نے اس کو اسلامک رنگ دینے کی کوشش کی کہ نہیں جی یہ مسلمان تھے اور یہ غیر مسلم تھے. بالکل یہ آپس میں بھی لڑتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، جنگیں کرتے تھے. اور یہ بیسیکلی سارا جو تھا نا یہ لوٹ ماری تھی. جی بالکل، ہرگز وہ ہیرو نہیں تھے. اور میرا خیال ہے کہ ٹیکسٹ بکس کو بھی چینج کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے پورے پاکستان میں. اور جیسے آپ نے کہا کہ اب کے پی کے اور کئی دوسری جگہوں پر بھی جو نام پہلے تھے وہی دوبارہ رکھے جانے کی بات کی جا رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو ایسا کرنا چاہیے. یہ ایک بہت پازیٹیو اسٹیپ ہوگا جس سے ایک اچھا میسج جو ہے وہ پوری دنیا میں جا سکتا ہے.